شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشِ گزار کی جائیں، کچھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف ماہ رمضان میں نازل کیا، اور دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کو بھی اللہ نے ماہ رمضان میں ہی نازل فرمایا۔ اور جو آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور ان کے علاوہ جو بھی کتابیں ان کے جو حافظ ہوتے تھے وہ اس دور کے انبیاء کرام ہوتے تھے۔ لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو وہ شان عطا فرمائی، پچھلی امتوں کے نبیوں کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا، حضور کے صدقے سے اللہ نے وہ مقام اس امت کے تمام حفاظ کرام کو بھی عطا فرمایا۔ یعنی پچھلی کتابوں کے جو حافظ ہوتے تھے وہ صرف انبیاء کرام، مگر قرآن کے جو حافظ ہیں، آپ اپنے پچھور میں دیکھ لیجئے کئی حافظ ہیں، بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ تو جو شان اللہ نے پچھلے نبیوں کو عطا فرمائی، حضور کے صدقے سے اللہ نے وہ شان اس امت کے تمام حافظوں کو عطا فرما دی۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ کسی فرشتے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے۔ آپ اندازہ لگاؤ قرآن کی تلاوت کتنی عظیم چیز ہے، قرآن کی تلاوت کتنی بڑی چیز ہے کہ تلاوت قرآن کی اجازت نہ تو اسرافیل علیہ السلام کو، نہ میکائیل علیہ السلام کو، نہ اسرائیل علیہ السلام کو، نہ اور دوسرے بڑے فرشتوں کو قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے، تو اللہ نے اس امت کے تمام افراد کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے جس جگہ پر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کو سننے۔ اب اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں فرشتے آ جائیں، آپ کا دل چاہتا ہے ہماری دکان میں فرشتے آ جائیں، تو اس کا بڑا آسان طریقہ، آپ قرآن کو کھولیے، الحمد شریف کی سورت کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ قل اللہ شریف کی سورت کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ قل اعوذ برب الناس کی سورت کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ ادھر قرآن پڑھیں گے، فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور جس جگہ پر فرشتے آئیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی برکت سے اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بڑی اہم چیز، اور کہا جاتا ہے جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسا ہے گویا کہ رسی کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور رسی کا دوسرا سرا مولا کی طرف ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بندے کا ڈائریکٹ کنیکشن مولا سے جڑ جاتا ہے، اور جب بندہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو اس کی عظمتوں کو کس طریقے سے بڑھایا جاتا ہے۔ آج یہ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، سننے سے پہلے جی لگا کر ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولے سبحان اللہ، اور دل کھول کر بولے اللہ اکبر، بولے مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اذکروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، تو اس انداز سے اللہ کا ذکر کیا کرو، دنیا تمہیں پاگل سمجھنے لگ جائے، دنیا تمہیں مجنون کہنے لگ جائے۔ آئیے ذرا جی لگا کر بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر، اور بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ روایت سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں مائک کی ایکو کی وجہ سے یا مائک کی سیٹنگ کی وجہ سے باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے، سب کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رأیت نور اللہ تعالی فی علمی 99 مرہ۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نور کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اب اگر میں اگلی مرتبہ اللہ کے نور کو خواب میں دیکھوں گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پوچھوں گا، اللہ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ عزیزان محترم، امام احمد ابن حنبل کا نصیحہ پھر جاگا۔ امام احمد ابن حنبل نے خواب میں اللہ کو 100 مرتبہ دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آج تیرا بندہ احمد تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے، تجھ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہے، تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ رب کی رحمتوں نے کہا اے احمد بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ امام احمد ابن حنبل عرض کرتے ہیں مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ تیرا قرب حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ تیرے قریب ہونا چاہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ تیرا دوست بننا چاہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ عزیزان محترم، امام احمد ابن حنبل نے جب یہ سوال کیا رب کی رحمتوں نے کہا اے احمد جو کوئی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا کرے، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ عزیزان محترم، امام احمد ابن حنبل نے اگلا سوال کر کے ہم اجمیوں کے اوپر احسان کیا، ہم ہندوستانیوں کے اوپر احسان کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا مولا تیرا قرب کسے ملے گا، تیرا قرب کسے حاصل ہوگا؟ جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا اسے حاصل ہوگا، یا جو قرآن بغیر سمجھے بھی پڑھے گا اسے بھی تیرا قرب حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، رب کی رحمتوں نے کہا اے احمد ابن حنبل سنو، جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا اسے بھی میرا قرب ملے گا، اور جو قرآن بغیر سمجھے پڑھے گا اسے بھی میرا قرب ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کا کنیکشن مولا سے ہو جاتا ہے، وہ مولا کا قرب سے قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ مولا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، کتنا آسان طریقہ ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم سب کے قرآن گھروں میں موجود ہے، اور ہم اور آپ قرآن پڑھنا جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود بتاؤ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کب ہمارے گھروں میں قرآن کھولا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، کب کھولا جاتا ہے قرآن؟ جب کھولا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تب ہم قرآن اٹھاتے ہیں، کسی کے تیجے میں قرآن اٹھاتے ہیں، 10ویں میں قرآن اٹھاتے ہیں، 20ویں میں قرآن اٹھاتے ہیں، 30ویں میں قرآن اٹھاتے ہیں، 40ویں میں قرآن اٹھاتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ مردوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، مردوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، مگر افسوس، صد افسوس، جس کتاب سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنا تھے، افسوس اس سے سیکھا بھی تو ہم نے مرنا سیکھا، اس سے جینا نہیں سیکھا۔ کاش ہم اس قرآن سے زندگی جینے کے اصول سیکھتے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں جو عطا فرمایا ہے وہ پڑھنے کے لیے عطا فرمایا ہے، قرآن اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اسے پڑھ کر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان محترم، کسی عاشق نے کہا ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے باپ، ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے باپ۔
طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم کب تلاوت کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نکل گیا، رمضان المبارک میں چند پارے ہم نے پڑھ لیے ہوں، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے قرآن کی تلاوت کی۔ عزیزان محترم، قرآن بڑی عظیم چیز ہے، قرآن بڑی شان والی چیز ہے، قرآن بڑی رفعت والی چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن عظیم والفرقان حمید کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، اگر ان حقوق کو میں بنیادی طور پر پیش کروں، 3 حقوق ایسے ہیں جو ہمارے اوپر قرآن کے ہیں۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ ریسائٹ کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کریں۔ اور قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، ہم قرآن کو حفظ بھی کریں۔ ہمیں کچھ صورتیں یاد ہو گئی ہیں تو اور زیادہ صورتوں کو یاد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل کو اس کتاب کے ذریعے حاصل کریں، اس کتاب کے ذریعے ان کا سولوشن ڈھونڈیں۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے قرآن عظیم والفرقان حمید کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ آئیے سننے سے پہلے ماحول بناتے ہوئے ذرا جی لگا کر محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ، قرآن کی محبت میں کہیں الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہم بات اپنی یہی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ قرآن ہے، قرآن، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن لفظ کو اگر ہم قرأ یقرأ سے لیں تو قرآن مصدر ہے، قراءۃ و قرآن مصدر، اور قرآن بمعنی مقرون، مطلب کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کی تمام کتابوں کو آپ دیکھیں، کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جسے اتنا پڑھا جاتا ہو۔ اگر کوئی بہت اچھی کتاب ہے تو 2 4 10 12 آدمی پڑھ لیتا ہے، 20 بار پڑھ لے گا، 25 بار پڑھ لے گا، اس سے زیادہ اس کتاب کو نہیں پڑھے گا۔ مگر قرآن وہ کتاب ہے جتنی بار آپ اسے پڑھیں گے، اگلی بار جب پڑھیں گے اس سے زیادہ آپ کو لطف ملتا ہوا نظر آئے گا، اس سے زیادہ آپ کو چاشنی محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہ جو کلام ہے نا، یہ رب کا کلام ہے، یہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن عظیم والفرقان حمید ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد اگر ہم اسے قرانا سے دیکھیں، قرانا کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اسی سے قرآن مصدر ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، پھر قرآن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ قرآن کا مطلب یہ ہو جائے گا بعض چیز کا بعض چیز سے ملا ہوا ہونا۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے ملی ہوئی ہے، اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں سے ملی ہوئی ہے، اس کے بعض پارے بعض پاروں سے ملے ہوئے ہیں، اس کی بعض منزلیں بعض منزلوں سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام شافعی علیہ رحمت اللہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کسی چیز دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہے بلکہ قرآن خود اصل میں لفظ قرآن ہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کے لفظ کی تشریح کی، قرآن کے لفظ کو سمجھایا کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ جو قرآن ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور آپ جانتے ہیں اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ قرآن فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ پچھلی کتابوں کو دیکھیں، توریت کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا، نہ توریت کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ انجیل کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ نے اگر کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو قرآن عظیم والفرقان حمید کا ذمہ لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ عزیزان محترم، اس لیے اللہ نے لیا کیونکہ اگر لوگ زبور کے اندر گھٹا بڑھا دیں گے، اپنی مرضی
مرضی سے کچھ داخل کر دیں گے، اپنی مرضی سے کچھ خارج کر دیں گے، تو آگے توریت نازل ہونے والی تھی، توریت کے اندر ان تمام چیزوں کی اصلاح کر دی جائے گی، اور لوگوں نے پھر کیا کیا، توریت کے اندر بھی اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو داخل کر دیا اور کچھ چیزوں کو نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی اصلاح انجیل میں فرما دی، کیونکہ آگے انجیل نازل ہونے والی تھی۔ عزیزان محترم، اور جب لوگوں نے انجیل میں گھٹالا کیا، اپنی مرضی سے انجیل میں کچھ چیزوں کو داخل کیا اور اپنی مرضی سے انجیل سے کچھ چیزوں کو نکالا، عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی اصلاح قرآن عظیم والفرقان حمید میں فرما دی۔ اب قرآن کے بعد کوئی دوسری آسمانی کتاب صبح قیامت تک نازل نہیں ہونے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے رب قدیر نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اب صبح قیامت تک قرآن میں نہ تو کوئی ایک صبر پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی ایک حرف پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی ایک زیر نکال سکتا ہے، نہ کوئی ایک صبر نکال سکتا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، ویسا کا ویسا قرآن آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے قول خدا، ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا، ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ ناک مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ ناک مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، پچھلی جو کتابیں تھیں وہ کیوں بدل دی گئیں؟ پچھلے جو نظام تھے ان کو تبدیل کیوں کر دیا گیا؟ عزیزان محترم، پچھلی جو کتابیں تھیں نا وہ 100 سال تک نہ چل سکی، لوگوں نے کچھ اس میں بڑھا دیا یا لوگوں نے کچھ اس میں سے گھٹا دیا۔ عزیزان محترم، آپ جس کتاب کو بھی دیکھیں، وہ شریعت، جس شریعت کو دیکھیں، جس کتاب کو دیکھیں، جس نظام کو دیکھیں، 100 سال تک کوئی نظام نہ چل سکا، اس کے اندر یا تو کچھ بڑھا دیا گیا یا اس کو کچھ اس میں سے کچھ گھٹا دیا گیا۔ عزیزان محترم، لیکن قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، جیسا قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا ویسا کا ویسا آج بھی موجود ہے۔ 30 پارے اس دور میں تھے، آج بھی موجود ہیں۔ 7 منزلیں اس دور میں تھی، آج بھی موجود ہیں۔ 540 رکوع اس دور میں تھے، آج بھی موجود ہیں۔ 6600 سے زیادہ آیتیں اس دور میں موجود تھی، آج بھی موجود ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں کیوں نہ تبدیلی ہو سکی؟ لوگ اس میں کوئی چیز کو کیوں نہ بڑھا سکے یا اس میں سے کوئی چیز کو گھٹا نہ گھٹا کیوں نہ سکے؟ عزیزان محترم، جب ہم نے اس طریقے سے سوال کیا، مولا قرآن کو کیوں نہ بدلا گیا، قرآن میں تبدیلی کیوں نہ ہو سکی؟ عزیزان محترم، رب کی رحمتوں نے کہا، اے سوال کرنے والے سن، پچھلی امتوں میں ہم نے کوئی حسین ابن علی نہ بھیجا، اس لیے ان کو پکڑ دیا گیا، اور اس شریعت میں ہم نے ایک حسین ابن علی کو بھیج دیا ہے۔ اب صبح قیامت تک نہ تو قرآن بدلے گا نہ شریعت مصطفیٰ بدلے گی۔ آپ لوگوں نے ہلوری نہیں دیکھی ہے؟ سارے کے سارے ادھر دیکھیے، پہلے ایک چیز سن لیجیے، یہ آپ کا جو سر ہے نا یہ ادھر ادھر ہوئی ہے تو بہت دور کی بات ہے۔ آنکھوں کے اندر جو کالی پتلیاں ہیں نا یہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر سے کوئی بھی نکل رہا ہو، ٹریکٹر نکلے، ٹرالی نکلے، کوئی بھی نکلے، آپ کی توجہ سو گئے کیا؟ ارے سو گئے کیا؟ جاگ رہے ہیں تو جی لگا کر بولے، ارے بلند آواز سے بولے۔ آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ 2 گھنٹے تقریر کرنا، اور آپ کی بیٹری ابھی ایسی ہے کہ آپ 10-15 منٹ میں آپ کی بیٹری نیل ہو جائے گی۔ آپ کے اندر بھی تو سننے کی طاقت ہونی چاہیے نا؟ پھر سو ارے اس کو بولو، مجھے ایسا تو لگنا چاہیے آپ کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، مجھے ایسا لگنا چاہیے نا کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل ایسے گھنا رہے ہیں جیسے من تو کوئی قرضہ نہیں مانگ لیتا ہے، وہی جو ہے تھوڑا سا لگے ایسا کہ واقعی آپ جشن قرآن منا رہے ہیں، کچھ تو ایسے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کتنا نقصان ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون سی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ دیکھیے دنیا
کسی نیتا کا جشن منائے، کوئی کسی ابھینیتا کا جشن منائے، کوئی کسی سیلیبریٹی کا جشن منائے، کوئی کسی منتری کا جشن منائے، لیکن یہ سنی کی قسمت، سنی جب جشن مناتا ہے تو کبھی جشن غریب نواز مناتا ہے، کبھی جشن پردیسی ولی مناتا ہے، کبھی جشن غوث اعظم مناتا ہے، کبھی جشن امام اعظم مناتا ہے، کبھی جشن فاروق اعظم مناتا ہے، کبھی جشن معراج النبی مناتا ہے، تو کبھی جشن میلاد النبی مناتا ہے، کبھی جشن رمضان مناتا ہے، تو کبھی جشن قرآن مناتا ہے۔ زندہ باد۔ اس لیے جشن کو جشن کے طریقے سے منائیں۔ بھئی جشن تو اس میں لوگ بولتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نہیں، مسکراتے بھی ہیں، کچھ مسکرائی بھی، کچھ بولیے بھی۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں التبسم فی وجہ اخیک صدقہ، مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے تھوڑا کا سننے کا ماحول بھی بنائیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال پچھلی کتابوں کو اس لیے بدل دیا گیا کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی حسین ابن علی نہیں آیا، اور قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک حسین ابن علی کو بھیج دیا۔ اب صبح قیامت تک نہ تو کوئی قرآن کو بدل سکتا ہے، نہ شریعت مصطفیٰ کو بدل سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اور کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم قرآن کو دیکھیں، یہ جو قرآن ہے 30 پارے یہ کتنے سالوں میں نازل ہوئے؟ تقریباً 23 سال میں نازل ہوئے، 23 سال میں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تب سمجھ لیجئے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور قرآن کی پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ علق کی یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ بھی ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئی، ماہ رمضان میں۔ اور قرآن نازل ہوتا رہا، کتنا نازل ہوا، کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ تقریباً 23 سال میں، 23 سال میں قرآن نازل ہوا، یعنی 40 سال سے پہلے دیکھیں تو قرآن نہیں، آخر کے جو سرکار کی 23 سال ان میں قرآن۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ تو قرآن تھا، سبحان اللہ، وہ تو قرآن ہے۔ اب قرآن جو ہے 40 سال جب ہو گئے سرکار کو تب نازل ہوا، اور آخر کے 23 سال میں قرآن، اور شروع کے 40 سال جو ان میں قرآن نہیں، ان میں قرآن نہیں، ان میں قرآن نہیں، قرآن آخر کے 23 سالوں میں۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ ہے 40 سال سے پہلے کا جس میں قرآن نہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو 40 سال کے بعد کا ہے 23 سال پر مشتمل جس میں قرآن ہے۔ عزیزان محترم، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو آپ پڑھنا شروع کریں، الحمدوں سے پڑھنا شروع کریں، آپ والناس تک پڑھتے چلے جائیں، آپ کو سرکار کا کوئی عمل ایسا نہیں ملے گا کہ سرکار نے کچھ کیا ہو اور قرآن نے کچھ کہا ہو، یا سرکار نے ایسا کیا ہو قرآن نے ایسا بتایا ہو، یا سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کے اگینسٹ میں ہو، ایسا آپ کوئی فعل نہیں پائیں گے، ایسا آپ سرکار کا کوئی قول نہیں دیکھیں گے۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، یہ پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک قرآن پڑھ کر دکھایا اور 23 سال تک قرآن پڑھ کر سنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ 40 سال سرکار نے قرآن بن کر دکھایا اور 23 سال سرکار نے قرآن
پڑھ کر سنایا۔ عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یہاں سے ہمیں کیا سیکھ مل رہی ہے؟ یہاں سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو قرآن ہم پڑھیں اس سے زیادہ ہم عمل بھی کریں۔ ہم نے جو ہے 5 بار قرآن پڑھ دیا، 10 بار قرآن پڑھ دیا اور عمل کے نام پہ بالکل زیرو، تو پھر سمجھ لیجئے ہم نے صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ وہ قرآن ہمارے عمل میں جھلکنا بھی چاہیے، وہ قرآن ہمارے اعمال قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن بن کر دکھایا، بعد میں قرآن پڑھ کر سنایا۔ اب 40 سال کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ چلیں آگے چلیں، تھکے تو نہیں آپ سنتے سنتے؟ نہیں تھکے؟ قرآن عظیم والفرقان حمید جب نازل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ اس قرآن کو لکھ لو۔ یعنی قرآن جو ہمیں آج ایک کتابی شکل میں دکھ رہا ہے نا، حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ قرآن نازل ہوتا، صحابہ کو دیتے اور صحابہ اسے لکھ لیتے۔ کس پہ لکھا جاتا؟ کوئی ہڈی پہ لکھ لیتا، کوئی کھال پہ لکھ لیتا، کوئی پتوں پہ لکھ لیتا، کوئی کپڑوں پہ لکھ لیتا، کوئی پتھروں پہ لکھ لیتا، کوئی پتھر کی بنی ہوئی سلیٹ پہ لکھ لیتا، کیونکہ کاغذ اویلیبل نہیں تھا، اس لیے قرآن کو جو ہے ان چیزوں پہ لکھا جاتا۔ اور کچھ صحابہ اس قرآن کو اپنے سینے پہ لکھ لیتے۔ دنیا کی تمام کتابیں قلم کے ذریعے کاغذ پہ لکھی جاتی ہیں، مگر قرآن وہ کتاب کہ جس کتاب کو صحابہ نے، مسلمانوں نے اپنے سینوں پہ لکھا۔ یہ قرآن کی شان آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، کوئی کتاب آپ ایسی نہیں بتا سکتے ہیں کہ کسی نے اس کتاب کو پورا کا پورا A to Z حفظ کر لیا ہو، من الالف الى الیا تک جو ہے اس کو یاد کر لیا ہو۔ ایسی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن عظیم والفرقان حمید ہے۔ صحابہ نے اس کو اپنے سینوں پہ لکھا، اور کچھ صحابہ نے اس کو، میں نے جن چیزوں کے نام بتائے ان چیزوں پر صحابہ نے لکھ لیا۔ اور یہ جو قرآن کی ہم ترتیب دیکھتے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اور اس طریقے سے جو آخر سورت تک ہم دیکھتے چلے جائیں، سورہ ناس تک، یہ ترتیب سمجھ لیجئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آیتیں ہیں کہ سورہ بقرہ میں 100 نمبر پر یہ آیت، 115 نمبر پر یہ آیت، تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے، یعنی جو بھی آیت نازل ہوتی سرکار فرماتے اس کو وہاں پر لکھو، اس کو وہاں پر لکھو۔ تو جس طریقے سے قرآن نازل ہوا، جو ترتیب جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ تک پہنچی، وہ ترتیب آج ہمارے پاس بھی اسی ترتیب سے قرآن موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا، لکھا ہوا تھا، ایک جگہ بھی نہیں تھا، کچھ کہیں لکھا ہوا تھا، کچھ کہیں لکھا ہوا تھا، کچھ کہیں لکھا ہوا تھا۔ دن گزرتے رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، 12 ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس جنگ میں کئی حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے۔ اگر صحابہ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے
تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن کے کچھ حصے سے ہم محروم رہ جائیں، قرآن کا کچھ حصہ ناپید ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اسے ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لینا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو ہم کیسے کریں؟ پہل حضرت ابو بکر صدیق نے منع فرما دیا. بعد میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو کھول دیا اور ان کو بھی لگا کہ نہیں، ہمیں قرآن ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے. انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کام کی طرف توجہ دینا چاہیے، قرآن کو ایک کتابی شکل میں ہمیں جمع کر لینا چاہیے. پھر کیا تھا؟ وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے ان صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا نگراں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ کو جو ہے قرآن کو کتابی شکل میں اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے یہ ذمہ داری دیتے کہ اس پہاڑ کو اکھڑوا کر ادھر شفٹ کر دو تو یہ کام میرے لیے آسان تھا، بنسبت اس کام کے کہ جو کام تم نے مجھے دیا قرآن کے سلسلے میں یہ کام بڑا اہم ہے اور یہ کام اس سے زیادہ بھاری ہے. کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم بھاری بھرکم پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے پہاڑ سمجھ لیجئے لرزہ برانداز ہو جاتے. عزیزان محترم، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ یہ بڑی اہم ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے. حضرت زید بن ثابت نے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کے بعد حضرت زید بن ثابت اس کام پر لگ جاتے ہیں، قرآن کو جمع کرنے پہ لگ جاتے ہیں. عزیزان محترم، اعلان کر دیا جاتا ہے، قاعدے بنا لیے جاتے ہیں، ضابطے تیار کر لیے جاتے ہیں. یہ اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے، جس کے پاس آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آیتوں کو لے کر آئیں. کیونکہ اب قرآن کو ایک کتابی شکل دینا ہے، ایک کتابی شکل میں جمع کرنا ہے. اور ساتھ میں قاعدہ یہ بنایا گیا کہ جس کے پاس بھی آیت ہے نا وہ آیت کو لے کر آئے، ساتھ ہی ساتھ ایک گواہ بھی لے کر آئے کہ یہ آیت فلاں کے سامنے نازل ہوئی، یہ آیت ان کے سامنے نازل ہوئی، یا یہ آیت سرکار نے ان کے سامنے مجھے لکھوائی تب میں نے اس آیت کو لکھا. عزیزان محترم، اب صحابہ جن کے پاس قرآن تھا وہ سمجھ لیجئے اپنے اپنے گواہوں کو لے کر حضرت زید بن ثابت کے پاس پہنچتے اور حضرت زید بن ثابت کو قرآن کی آیتیں نوٹ کرواتے. عزیزان محترم، جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، حضرت زید بن ثابت نے یہ نہ کہا کہ تم لے کر آ جاؤ، میں تو حافظ ہوں ہی، میں تو سمجھ جاؤں گا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں. عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی تدبیر کے سلسلے میں، قرآن کو جمع کرنے کے سلسلے میں کتنی احتیاط کو برتا گیا. عزیزان محترم، تمام صحابہ آیتیں لے کر آتے اور اس کے بعد ان کو اس میں لکھ لیا جاتا. عزیزان محترم، ایک صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ آیتیں لے کر آئے. ان کے پاس دو آیتیں تھیں، سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم ما عنتم حریص، بڑی مشہور آیتیں ہیں. حضرت خزیمہ ان دو آیتوں کو لے کر آئے. عزیزان محترم، ضابطہ یہ بنائے تھے، قاعدہ یہ بنائے تھے کہ آیت کو لے کر آنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک گواہ کو بھی لے کر آنا ہے. حضرت خزیمہ کے پاس دو آیتیں تھیں، سورہ توبہ کی اخیر والی دو آیتیں تھیں، لیکن حضرت خزیمہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. حضرت خزیمہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. عزیزان محترم،
محترم حضرت خزیمہ جیسی ان آیتوں کو لے کر آئے، پوچھا گیا کہ یہ آیتیں کس کے سامنے نازل ہوئی، یا جب آپ نے ان کو لکھا تو کون موجود تھا، سرکار نے کس کے سامنے آپ کو یہ آیتیں لکھوائی؟ عزیزان محترم حضرت خزیمہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم اب اس آیت کو سمجھنے، اس روایت کو سمجھنے کے لیے آئیے سنن نسائی کی ایک روایت اور سمجھیے تاکہ بات اور واضح ہو جائے، بات اور کلیئر ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک عربی مدینے کی سرزمین پر اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھوڑے کو دیکھا، سرکار کو وہ گھوڑا پسند آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے کا دیتے ہو، کتنے کا بیچتے ہو؟ اس عربی نے بتایا اتنے کا بیچتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں پیسے گھر سے لاتا ہوں، ابھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ سرکار گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پیسے لے کر آتے ہیں، پیسے گن کر جیسے ہی اسے دینے لگے وہ عربی مکر گیا، وہ دیہاتی پلٹ گیا اور کہنے لگا میری اور آپ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، میرا اور آپ کا تو کوئی سودا ہی نہیں ہوا ہے۔ عزیزان محترم سرکار فرماتے ہیں ابھی ہماری تمہاری ڈیل ہوئی، ابھی ہماری تمہاری بات ہوئی، میں ابھی تو پیسے لینے کے لیے گیا تھا، اتنے میں تم نے کہا تھا، میں پیسے لے کر آیا ہوں، یہ پیسے پورے ہیں، یہ لے لو۔ عزیزان محترم وہ عربی کہنے لگا ہماری آپ کی کوئی بات نہیں۔ جب بار بار کہنے لگا تو وہ عربی نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر ہماری اور آپ کی ڈیل ہوئی تھی تو کوئی گواہ لے کر آؤ، کوئی گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ ہم نے تمہاری بات ہو گئی تھی۔ عزیزان محترم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس منظر کو دیکھا، حضرت خزیمہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جو ہے اس عربی سے کہتے ہیں اے عربی تجھے گواہ چاہیے تھا نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھ سے بات ہو گئی تھی اور تو نے میں اتنے میں سودا فائنل کر دیا تھا، وہ سرکار پیسے لینے کے لیے گئے تھے، اب تو مکر کیوں رہا ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو، گواہ آ گیا اور اس کے بعد اس عربی نے پیسے لیے اور عربی چلتا بنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ جب ہماری ڈیل ہوئی تھی، جب ہمارا سودا ہوا تھا، تم اس وقت تو موجود تھے نہیں، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ عزیزان محترم اب جو حضرت خزیمہ نے فرمایا ہے اس کا مفہوم یہی ہوگا، حضرت خزیمہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بڑی چھوٹی سی گواہی میں نے آپ کے کہنے پہ دی، سرکار ہم نے تو اس سے بڑی بڑی گواہیاں آپ کے کہنے پہ دے دی ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم قبر میں منکر نکیر آتے ہیں کہ نہیں آتے، مگر آپ نے کہا سرکار ہم نے اس کو مان لیا، سرکار ہمیں نہیں معلوم یہاں پر کرامن کاتبین ہیں کہ نہیں، مگر آپ نے کہا ہم نے اسے بھی مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، مگر آپ نے کہا جنت کو بھی مان لیا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، مگر آپ نے دوزخ کے بارے میں بتایا، ہم نے دوزخ کو بھی مان لیا۔ یا رسول اللہ نہ تو ہم نے ملک الموت کو دیکھا، نہ ہم نے اسرافیل کو دیکھا، نہ ہم نے میکائیل کو دیکھا، ہم نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، مگر آپ نے کہا سرکار ہم نے اسے بھی مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جبریل کو بھی نہیں دیکھا، جبریل کب آتے ہیں اور کب آیتیں لے کر آتے ہیں، کب قرآن نازل ہوتا ہے، مگر آپ نے کہا ہم نے اسے بھی مان لیا۔ عزیزان محترم حضرت خزیمہ بنت حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہا مولا یا رسول اللہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، فجر میں جس کے آگے جھکتے ہیں، ظہر عصر میں جسے سجدہ کرتے ہیں، مغرب عشاء میں جس کو سجدہ کرتے ہیں، جسے رکوع کرتے ہیں، ہم نے تو اس رب کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ بات اتنی ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اے خدا ہم نے تجھے بندے کے خدا مان لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قرآن مجید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خدا ہم نے تجھے بندے کے خدا مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کے کہنے پر بڑی بڑی گواہیاں دے دی ہیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی گواہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خزیمہ کی بات کو سنا سرکار مسکرائے ہوں گے، کیسے مسکرائے؟ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیے۔ اور آقا حضرت نے جھوم کر کہا جس کی تصویر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تصویر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت میں لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا سرکار ایسے خوش ہوئے، ایسے خوش ہوئے، ایسے خوش ہوئے، سرکار فرماتے ہیں خزیمہ آج جو تم نے گواہی دی ہے جاؤ، آج کے بعد تمہاری تنہا گواہی
دو کے برابر ہے، دو کے برابر ہے۔ پتا کیا 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 دو کے برابر؟ عزیزان محترم، اگر کسی معاملے میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طریقے سے جیسے کل چاند ہوا، اگر سمجھ لیجئے کہ ہی آدمی چاند دیکھتا اور اس کے بعد وہ قاضی صاحب کے پاس آ کر گواہی دیتا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو عید نہیں مانی جاتی یا عید کا اعلان نہیں کیا جاتا، کیونکہ چاند دیکھنے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ جب دو گواہ آئیں گے تب جا کر چاند کا اعلان کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، اے خزیمہ، تمہاری تنہا گواہی دو کے برابر ہے، تم ایک اگر گواہی دو گے تو وہ دو کے برابر ہوگی۔ یہ ہمارے آقا نے اپنے اختیار سے، اپنے پاور سے حضرت خزیمہ کو یہ شان عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے ہمارے آقا کو با اختیار بنا کر بھیجا۔ قرآن کہہ رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے آقا کا اختیار، کسی نے کہا مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو، اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتھرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتھرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھی گفتگو ہے۔ عزیزان محترم، تو حضرت خزیمہ آیتیں لے کر آئے، گواہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، سرکار نے اپنے علم سے جان لیا کہ 12 ہجری کے بعد جب قرآن کو جمع کیا جا رہا ہوگا، سب جب آیتیں لائیں گے ان کے پاس گواہ ہوں گے، لیکن خزیمہ جب آیت لائیں گے تو گواہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے معاملہ کریٹ ہوتا، مسئلہ کھڑا ہوتا، سرکار نے اس کا حل اپنی زندگی میں ہی فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ خزیمہ کی تنہا گواہی دو کے برابر ہے، دو کے برابر ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے آقا کے علم کی شان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان محترم، 1 سال لگا قرآن کی تدوین میں، قرآن کو جمع کرنے میں 1 سال لگا، اور 1 سال کے بعد قرآن پورا ایک کتابی شکل میں جمع ہوا۔ 1 گھنٹہ ہونے ہی والا ہے، اور چلیں سننا ہے؟ بریانی کی یاد تو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ جی لگا کر کہتے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن اس طریقے سے کتابی شکل میں جمع ہوا، اور پھر حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی تعلیم پر کام ہوا، اور فاروق اعظم کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اور جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اور اسلام کی حدود وسیع ہو گئی۔ اب کیا تھا، لوگ جو ہے قرآن پڑھنے میں کنفیوز ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک کتاب جو بنائی تھی وہ حضرت ابوبکر کے پاس تھی، ان کے وصال کے بعد وہ کتاب حضرت فاروق اعظم کے پاس آئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ کتاب آپ کی جو بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ گئی۔ لیکن اب ضرورت تھی کہ اسی قرآن سے اور دوسرے نسخے تیار کیے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ آپ نے اس قرآن کو منگایا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، اور اسی قرآن کے ذریعے سمجھ لیجئے دوسرے قرآن تیار کروائے لغت قریش پر۔ اور اس کے بعد
کئی نسخے جب تیار ہو گئے تو آپ نے ان نسخوں کو دور و دراز تک بھیج دیا. کسی نسخے کو یمن بھیج دیا, کسی کو عراق بھیج دیا, کسی کو فلاں, کسی کو فلاں, اور اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو بھی جہاں بھی جس طریقے سے بھی قرآن لکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دے, اور یہ جو قرآن تیار ہوا اسی قرآن کے مطابق اب تمام قرآن ہوں گے. اور آج جو ہمارے گھروں میں بھی جو قرآن موجود ہے یہ اسی ترتیب پر ہے جو ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی. عزیزان محترم, اس طریقے سے قرآن کی جو تدوین ہے اس کے یہ تین دور. دور رسالت میں قرآن کو جمع کیا, اور دور صدیقی میں قرآن جمع ہوا, اور دور عثمان غنی میں قرآن کو جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا. آخری بات آپ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم صلاۃ و سلام پڑھیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ بیان کرنے سے فائدہ نہیں. کہتے ہیں نا طوفان نو لانے سے کوئی فائدہ نہیں, 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرتا. ٹھیک ہے نہیں, اگر 2-4 گھنٹے ہم سنا رہے ہیں اور کسی پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو کیا مطلب ہے بھئی؟ عمل بھی تو ہونا چاہیے. عزیزان محترم, یہ قرآن کی تدوین کے بارے میں آپ نے سنا, قرآن کی تلاوت کے بارے میں سنا, اور قرآن کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں سنا. اب اگر آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو سمجھ لیجئے آج جو ہے مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج سمجھ لیجئے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں, کوئی عزت نہیں, آپ مانے یا نہ مانے. اب کیا کیا جائے؟ جب عزت نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج جو ہم خار ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. قرآن کو پڑھ تو لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. کیسے عمل کرنا ہے قرآن پر؟ سب سے پہلے تو اس اسلام کے بارے میں پوچھیں. قرآن اسلام کے تعلق سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو. یہ پانی کو روک دو تھوڑی سی دیر, 5 منٹ رک جائیے, بس 5-10 منٹ, ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام کے تعلق سے قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر دین ہے کوئی تو وہ اسلام ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور دین میں کوئی زبردستی نہیں. قرآن نے خود بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں. اگر آپ مطمئن ہو 100% تو قرآن میں تو اسلام میں آئی لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں. اور ایمان کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانہ مصطفیٰ کی قسم, بے شک انسان گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, مگر وہ جو ایمان لائے. ایمان والے نقصان میں نہیں ہیں, ایمان والے نقصان میں نہیں ہیں.
اب کچھ ایمان والے اگر سوچتے ہیں کہ مولا ہم تو تجھ پر ایمان بھی لائے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو جمعہ اور عیدین بھی پڑھتے ہیں، مولا گناہگار تو ہیں لیکن تیرا نام تو لیتے ہیں، مگر مولا کچھ لوگ وہ ہیں جو نہ تو تجھ پر ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں لیکن دولت ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، ستہ ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، مسلمانوں پہ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ان کے پاس، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی وقار نہیں۔ ایسا اگر کسی کے دل میں خیال آتا ہو تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، اٹھائیے 14واں پارہ، رُوبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔ رب کی رحمتوں نے کہا اے مسلمانوں، آج تم انہیں دیکھ کر حسرتیں کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ تمہیں دیکھ کر حسرتیں کریں گے اور کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم ایمان والے ہوتے، یہ حسرتیں کریں گے قیامت کے دن۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ ایمان والوں کی شان، یہ ایمان والوں کا مقام، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ اور آگے قرآن نے کہا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک کام کیے وہ بھی خسارے میں نہیں ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ اب تمام اعمال صالحہ میں اگر ہم دیکھیں سب سے اونچا عمل کیا ہے تو وہ نماز، نماز کے تعلق سے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، جگہ جگہ قرآن نے کہا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور سے بیچ والی نماز کا۔ مولا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن نے وہ بھی کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، خاص ٹائم کے ساتھ نماز فرض ہے، اور اگر نماز کو ٹائم پر ادا نہیں کرو گے تو وہ بھی بتا دیا قرآن نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، خرابی ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ۔ جہنم ایک وادی جس کا نام ویل ہے، اس ویل وادی میں اللہ ان لوگوں کو رکھے گا جو نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جو نماز پڑھے مگر سستی کے ساتھ پڑھے اس کو ویل وادی میں رکھا جائے گا، تو جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھ رہا، جو بالکل نماز سے بھولا بیٹھا ہوا ہے، بتائیے اس کے لیے کس طریقے سے کتنا خطرناک اور کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم دیکھیں ہمارے صالحہ میں حج کو دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے اتم الحج والعمرہ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ روزے کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا پچھلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے تو جگہ جگہ قرآن نے کہا واتوا الزکوٰۃ، واتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ عزیزان محترم، یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ جو ہے اپنے کسی بھائی کے یہاں ملنے کے لیے جاتے ہیں، چلتے ہیں زمین پر، قرآن کہہ رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چلنا اس زمین پر، اکڑ کے مت چلنا، اترا کر مت چلنا، تکبر کے ساتھ مت چلنا۔ اگر تکبر کے ساتھ چلو گے تو یہ زمین قبر میں جب پہنچو گے تو ساری کی ساری اکڑ نکال دے گی، ساری کی ساری اینٹ نکال دے گی۔ تو زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے۔ آپ پہنچے اپنے دوست کے یہاں، اب ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ گھسے چلے جا رہے ہیں، قرآن مینرز سکھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا
تسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو کسی کے گھر میں ایسی گھسے مت چلے جانا، پہلے دروازے کو نوک کرنا، اجازت لینا، اجازت مل جائے تو سلام کرنا، پھر داخل ہونا۔ آپ نے دروازہ نوک کیا، اجازت لی، اندر داخل ہوئے، سلام بھی کیا، اب جواب دینے کی بھی ڈیوٹی لگا دی قرآن میں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر طریقے سے جواب دینا ہے، بہتر طریقے سے جواب دینا ہے۔ مطلب اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کو کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو جو جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی ساتھ مسکرانا بھی ہے، کیونکہ سرکار فرماتی ہے التبسم فی وجہ اخیک صدقہ، مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ مسلمان کو دیکھ کر مسکرائیے، مسکرا کر اس کا جواب دیجیے۔ اب اس کے بعد اس نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھا لیا، اب جب بیٹھا لیا تو اب باتیں ہوں گی، ایسا تو ہے نہیں کہ خاموش رہیں۔ اب بات کیسے کرنا ہے قرآن یہ بھی سمجھا رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اب باتیں کرنا ہے تو باتیں بھی اچھی باتیں کرنا ہے، اور اگر ماں باپ ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ سے تو اف بھی نہیں کہنا ہے، ماں باپ ہیں نا، اف کیا ہے؟ اظہار ناراضگی کا ادنا سا درجہ ہے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے آپ کہتے ہیں اف یہ کیا کر دیا، یہ جو اف ہے نا، اف یہ کہنا بھی منع ہے۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے جب بات کرنا نا تو اکڑ کے بات مت کرنا، ماں باپ کو کبھی تیور مت دکھانا، ماں باپ سے جب بات کرنا نا، قرآن سکھا رہا ہے یہ، ماں باپ سے جب بات کرنا بالکل نرماہٹ کے ساتھ بات کرنا۔ لیکن آج حال کیا ہے، بچہ اگر کچھ پڑھ جاتا ہے اور پڑھنے کے بعد اگر اس کی کوئی جاب لگ گئی تو پھر تو ماں باپ کو وہ تو بالکل حقیر سمجھتا ہے کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور اگر اس کی سیلری زیادہ ہے تو پھر تو پورے گھر میں چلتی بھی اسی کی ہے، ڈیسیزن بھی وہی، ماں باپ نہیں لیتے ڈیسیزن بھی وہی لیتا ہے، اور پھر سمجھ لیجئے کچھ گھروں میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ ماں باپ پھر اپنے اس بچے سے ڈرنے بھی لگتے ہیں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ڈرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ بولتے نہیں۔ یاد رکھنا اگر کسی کے ماں باپ ڈرنے لگے تو دیکھنا حقیقت میں موت تو ان کی اس دن ہوگی جب مسجد سے اعلان لگے گا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ تو حقیقت میں موت ہوگی، لیکن مجازن موت ان کی اسی دن ہو جاتی ہے جس دن ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرنے لگ جائیں، ماں باپ ڈرنے لگے اپنی اولاد کے سامنے بولنے میں۔ عزیزان محترم اگر ایسا ہے تو یاد رکھنا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، رواه الترمذی فی سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا پاک کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور پاک کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر آپ لاکھ عمرہ کر لیجئے، حج پہ حج کر لیجئے، سب کچھ کر لیجئے، باپ راضی نہیں ہے نا تو رب کی رضا مل نہیں سکتی، ماں راضی نہیں ہے نا تو آپ رب کو راضی نہیں کر سکتے ہو، ماں باپ کی رضا ضروری۔ اور کنز الاموال کی حدیث الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو رب نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ جس ماں کے قدموں کی شان کا یہ عالم کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، بتاؤ اس ماں کے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس ماں کی پیشانی کی شان کا عالم کیا ہوگا، ماں باپ کے چہروں کی شان کا عالم۔
حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا اگر ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لو گے نا اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو کیا 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عمرہ بڑا مہنگا ہو رہا ہے، حج بڑا مہنگا ہو رہا ہے، 4 لاکھ اس سے زیادہ ہو گئے حج کے، عمرہ 1 لاکھ سے اوپر نکل گیا۔ 4 لاکھ 5 لاکھ دے کر اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں نا تو گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ دے کے جا رہے ہیں عمرے کے لیے، گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ ارے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، محبت سے دیکھو اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ حدیث آپ نے پہلے سنی؟ کہا ہاں بہت سنی، بار بار سنی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی ماں باپ کا چہرہ اس نیت سے دیکھا محبت سے کہ مجھے اب ایک حج مقبول کا ثواب ملنے والا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نے معلوم تو ہے یہ حدیث مگر زندگی میں کبھی توفیق ہی نہیں ملی کہ ماں باپ کے چہرے کو اس نیت سے دیکھ لیں کہ اللہ ایک حج مقبول کا ثواب ہمیں دے دے۔ عزیزان محترم اگر آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے تو آج کے اجلاس سے یہی نیت کرتے اٹھیں کہ جب گھر جائیں گے صبح ماں باپ کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو ماں باپ کو اس نیت سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم اس قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ ماں باپ سے کیسے بات کرنا ہے قرآن نے بتا دیا۔ وہ ہم اس بات چل رہی تھی نا، ہم اپنے کسی ملنے والے کے گھر تھے، اب ہمیں باتیں کرنی ہے نا تو اب ایسی نہیں کہ اس کی غیبت لے کر بیٹھ گئے اس کی غیبت لے کے بیٹھ گئے۔ قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ کسی کی غیبت مت کرنا۔ غیبت کرنا ایسا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بتاؤ اس بھائی سے بے غیرت کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے بھائی کی لاش پڑی ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ اچھا ہوا مر گیا اب اس کا گوشت کھانے کو مجھے مل جائے گا؟ بتاؤ اس سے بڑا بے غیرت کوئی ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے غیبت کرنا ایسا ہے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے جیسا ہے۔ تو اب اس کے گھر میں ہم پہنچے تو اب غیبت بھی نہیں کرنا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، نہیں غیبت کرنا ہے۔ اور جب ہم باتیں اس سے کر رہے ہوں تو ایسا نہیں کہ اس کا مذاق اڑانے لگنا ہے۔ وہی ہوتا ہے نا کہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن۔ خبردار تم میں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ اڑائے کوئی کسی کا مذاق۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو، تو کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے وہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ عورت بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق اڑانے سے بھی منع کر دیا۔ اور ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے نام بگاڑ کر بلاتے ہیں، کسی کا کچھ نام ہے تو نام بگاڑ کر بلا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام بگاڑ کر بھی نہیں بلانا ہے، اس نام سے پکارنا ہے جس نام کو سننے میں اسے اچھا لگے۔ اچھا اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اب ایسا بھی نہیں کہ تاکہ جھاکی شروع کر دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کے گھر میں گئے وہ کبھی ادھر کو جھانک رہے ہیں کبھی ادھر کو جھانک رہے ہیں۔ اس کے گھر میں جو ہے عورتیں ہیں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ کہ محبوب آپ مسلمانوں سے کہہ دو کہ یہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ اور قرآن نے یہ بھی سمجھایا کہ اس کی جاسوسی بھی مت کریں۔
کچھ لوگ جاسوسی میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا ہے، قریدتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار جاسوسی بھی نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے جاسوسی۔ عزیزان محترم، قرآن ایک ایک مینرز کو سکھا رہا ہے، ایک ایک چیز کو سکھا رہا ہے، ایک ایک بات کو سمجھا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم کاروبار بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بار بار اس آیت کو پڑھا لیکن پھر بھی بیاج کھا رہے ہیں، پھر بھی بیاج کا پیسہ چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے اور بیاج سے حاصل کیے ہوئے پیسے کو گھٹاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ قرآن نے اس کی بھی مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ رائے خدا میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ تم نے جو ہے زمین میں ڈالا اور اس دانے سے جو ہے 100 بالیں نکلی۔ آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے، یعنی آپ نے رائے خدا میں خرچ ایک کیا مگر ریٹرن میں کتنا مل رہا ہے؟ 700۔ اب رائے خدا میں خرچ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جسے آخرت پر ایمان ہوگا، ورنہ تو وہ آدمی یہی سوچے گا کہ میرے جتنے ابھی جڑے جڑائے رکھے ہیں اس میں تو گھٹ جائیں گے۔ آدمی تو یہی سوچے گا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، گن گن کے رکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ نہیں میرے بھائی، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ عزیزان محترم، آدمی مال کی چاہ میں اتنا لگا اتنا لگا اتنا لگا اتنا لگا یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گیا، لیکن مال کی چاہت کم لگی ہوئی۔ عزیزان محترم، اور اس کی آیت اسی صورت میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، جو تم کو ہم نے نعمتیں دی تھی نا اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان اور تو کیا ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ کیا تجھے بولنے کے لیے زبان نہیں دی؟ کیا تیرا چہرہ خوبصورت لگے ہم نے تیرے چہرے پر تو خوبصورت ہونٹ نہیں سجائے؟ یہ سب کچھ ہم نے دیا۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسكرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لبثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور آیات قرآنیہ کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ان آیتوں میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان اور تو کر اس زمین کا بچھونا کس کے لیے بچھایا؟ تیرے لیے بچھایا۔ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا؟ تیرے لیے لگایا۔ یہ شمس و قمر کی قندیلیں کس کے لیے لٹکائیں؟ تیرے لیے لٹکائیں۔ یہ ستاروں کے کمکمے کس کے لیے لگائے؟ تیرے لیے لگائے۔
کہتا ہے یہ ہواؤں کو کس کے لیے بنایا، فضاؤں کو کس کے لیے بنایا، یہ تمام سبزی پھل فروٹ چیزوں کو کس کے لیے بنایا، تیرے لیے بنایا، پہاڑوں کو کس کے لیے بنایا، دریاؤں کو کس کے لیے بنایا، تمام چیزوں کو یہ انسان جو بنایا ہے ہم نے تیرے لیے بنایا۔ انسان نہ صرف یہ دنیا بلکہ جنت کے محلات کو بھی تیرے لیے بنایا، جنت کے قصور و قصور کو بھی تیرے لیے بنایا، جنت کی نہروں کو بھی تیرے لیے بنایا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت بھی عطا فرمائی اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ کی لا تحصوها، اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو، رب کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے حساب کتاب جواب دے دیں گے، تمہارے کیلکولیٹر کام کرنا بند کر دیں گے۔ مگر رب کی بے شمار نعمتیں ہیں، تم رب کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے، تم رب کی نعمتوں کو نہیں گن پاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا، میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا۔ عزیزان محترم، اب دنیا والے جو دیتے ہیں نا تو گن گن کر دیتے ہیں، حساب کتاب سے دیتے ہیں، احسان جتلا جتلا کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ طریقہ دنیا والوں کے دینے کا ہے، مگر جب رب دیتا ہے رب کیسے دیتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، مولا جب دینے پر آتا ہے مولا تو بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ تو ایک ایک چیز کو واضح کر کے قرآن نے رکھ دیا ہے۔ اٹھاؤ، یہ آپ جو بیٹھے ہو نا یہاں، یہ بیٹھے ہو آپ یہاں پر، کچھ لوگ سو رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہو، دیکھنا یہ جو زمین ہے نا قیامت میں اس بات کی بھی گواہی دے گی۔ اٹھاؤ قرآن، قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاقا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ عزیزان محترم، اللہ فرما رہا ہے جب زمین کو تھرا دیا جائے گا، زمین کو تھرا دیا جائے گا جیسا کہ زمین کا تھرانا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو کچھ زمین کے اندر ہے نا زمین سب کچھ باہر نکال دے گی، سب کچھ باہر پھینک دے گی۔ وہ جتنے مر کر زمین میں چلے گئے نا وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جتنے خزانے ہیں نا زمین انہیں بھی باہر پھینک دے گی۔ عزیزان محترم، یہاں سے ایک جملہ بھی کہنا چاہوں گا، آج دنیا کہہ رہی ہے نا مٹی میں ملا دیں گے، کیا کہہ رہی ہے دنیا؟ مٹی میں ملا دیں گے۔ ارے مٹی میں ملانے کی ذات کسی کی ہے تو وہ صرف رب قدیر کی ذات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک دن ہم تمہیں واپس مٹی میں ملائیں گے۔ مٹی میں ملانے والی ذات اگر کسی کی ہے تو رب کی ہے، اور ایک دن دیکھنا واپس تمہیں اس مٹی سے نکالیں گے، اس مٹی سے نکالیں گے۔ عزیزان محترم، جو قرآن کہہ رہا ہے نا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت کے دن زمین جو ہے سب کو باہر پھینک دے گی، سب کو باہر نکال دے گی۔ عزیزان محترم، حساب و کتاب کا دن ہوگا، قیامت کا بازار ہوگا، خدا کا دربار ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا؟ زمین کیا کہے گی؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ جو زمین ہے نا اس دن گواہی دے گی، کہے گی مولا اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا، اس نے مجھ پر یہ غلط کام کیا، اس نے مجھ پر یہ برا کام کیا، اس نے مجھ پر ایسی تیری نافرمانی کی، ایسی تیری نافرمانی کی۔ زمین اس دن کہے گی۔ عزیزان محترم، ہمارا وجدان کہتا ہے اگر زمین برائیوں کے بارے میں کہے گی تو زمین اچھائیوں کے بارے میں بھی کہے گی۔ زمین کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں اس نے مجھ پر نماز پڑھی، اس نے مجھ پر سجدہ کیا۔ عزیزان محترم، ہمارا وجدان کہتا ہے بچور کی ایک زمین قیامت کے دن گواہی دے گی مولا ہم گواہی دیتے ہیں عید کا دن تھا، یکم شوال تھا، مولا 1444 ہجری تھا، بچور کی سرزمین تھی، مولا کچھ تیرے بندے بستروں پر سو رہے تھے، مگر میں گواہی دیتی ہوں کچھ تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر سن رہے تھے، تیرے کلام کو سن رہے تھے، اور تیرے محبوب کا بھی ذکر سن رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مدینہ، جشن قرآن مجید، نعرہ تکبیر۔
یومئذ تحدث اخبارها. عزیزان محترم، ایک ایک چیز کی خبر دیں گے، اور یہ جو ہماری منہ پہ تالے لگ جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، سب کچھ گواہی دیں گے. اور جانتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر اچھائی کی ہوگی نا، اللہ اس کی جزا دے گا. ذرے کے برابر برائی کی ہوگی نا تو اللہ اس کا بھی جو ہے مواخذہ فرمائے گا، حساب لے گا. ذرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے، ہم اپنے کمرے میں رہتے ہیں، دروازہ بند رہتا ہے، اس دروازے میں سے ایک سند رہتی ہے، اور اس سند میں سے سورج کی کرن کمرے میں آتی ہے، اور اس کرن کی روشنی میں ہمیں کچھ ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آتے نہیں آتے؟ اسے ذرہ کہتے ہیں. بتاؤ، وہ ذرے تو یہاں پر بھی موجود ہیں نا، لیکن ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ انہیں دیکھ سکے. وہ ذرے یہاں موجود ہیں لیکن ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. اتنے باریک ہیں، اتنے باریک ہیں. نہ ہماری آنکھیں دیکھیں، نہ ہمارے ہاتھ انہیں پکڑ سکیں. ذرہ اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا. قرآن کہہ رہا ہے اگر اس ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے نا، اللہ اس کا بھی صلہ عطا فرمائے گا. اور اس ذرے کے برابر اگر کسی نے گناہ کیا، اس کی بھی پکڑ ہوگی. اور تمہارے رب کی پکڑ کیسی؟ قرآن نے سب کچھ بتا دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تمہارے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. اپنی رب کی پکڑ سے بچ کے رہنا، اپنے رب کی پکڑ سے بچ کے رہنا. عزیزان محترم، قرآن وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کے سامنے پوری زندگی کا فلسفہ رکھوں. ایک ایک چیز کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، ایک ایک چیز کو. عزیزان محترم، اور سرکار کی سیرت کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے. جی لگا کر بولے، اور محبت سے بولے، اور دل کی گہرائیوں سے بولے. پردیسی ولی کے نام پر بولے. جن کو ان سے محبت ہے وہ بولے سبحان اللہ. جن کو قرآن سے محبت ہے وہ بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم، آؤ کسی قرآن کی بارگاہ میں چلیں اور قرآن سے کہیں اے قرآن، ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، ہماری آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اے قرآن تو بتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کیسے تھے. قرآن کہتا ہے اچھا حضور کے قدموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ سنو. لقد جاء، قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کے ہاتھ کیسے تھے. قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ کے فوق ایدیہم. ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کا سینہ کیسا تھا، ہمارے آقا کی پیٹھ کیسی تھی، اور ان کا ذکر کیسا تھا. قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کی زبان کیسی تھی. قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کی آنکھیں کیسی تھی. قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ہمارے آقا کی زلفیں کیسی تھی، ہمارے آقا کا ماتھا کیسا تھا، ہمارے آقا کی ناک شریف کیسی تھی، ہمارے آقا کے رخسار کیسے تھے، ہمارے آقا کی داڑھی کیسی تھی، ہمارے آقا کی رضا کیسی تھی، ان کا یتیموں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا. تو قرآن نے کہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن ان کی کثرت کے بارے میں بتا. تو قرآن نے کہا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے کہا ان کی رحمت کے بارے میں بتا. تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے کہا ان کی معراج کے بارے میں بھی بتا. قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے کہا ان کے اخلاق کے بارے میں بتا. تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے کہا ان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے کیریکٹر کے بارے میں بتا. تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ تو بتا ان کے القاب کیسے تھے. تو قرآن نے کبھی انہیں طٰہٰ کہا، قرآن نے کبھی انہیں یاسین کہا، قرآن نے کبھی انہیں یا ایھا المزمل کہا، قرآن نے کبھی انہیں یا ایھا المدثر کہا. ہم نے کہا اے قرآن ان کا اختیار بتا.
قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن کے نور کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن ان کے سراپا کے بارے میں بتا. تو قرآن نے جھوم کر کہا محمد الرسول اللہ. اب تو کوئی نعرہ لگائیے. نعرہ لگانا بھی اس صحابہ کی سنت ہے. آپ لوگوں کو نعرہ لگانا نہیں آتا ہے؟ سیکھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب لگائیے، کوئی بیچ میں سے لگائیے نعرہ. یہ چیزیں آپ کو سکھا رہے ہیں. لگائیے نعرہ، شرم کیوں رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بھئی نعرہ بھی تو لگانا آنا چاہیے نا آپ کو. اس سے لگتا ہے کہ بھئی آپ واقعی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. عزیزان محترم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو بھی قرآن نے بیان فرمایا. حضور نظمی میاں فرماتے ہیں آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. کافی ٹائم ہو گیا ہے. زور سے بولا، زور سے، دھیرے کے بولو، زور سے بولو. کوئی کہہ رہا ہے کہ سلام پڑھ لو. زور سے بولو، زور سے. چلیے ماشاء اللہ. موڈ میں ہے. اور سنیں گے؟ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہاں پھنس گئے آ کے. تو دیکھیے باتیں تو آپ کو بہت بتائی ہیں، اور جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ سب قرآن سے ہی بتائی بے ہیں. شک. بس آخری بات سن لیجئے، اس پر جو ہے نا پورا نچوڑ ہے. بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. ہمیں جو اگر ہم نے اپنا سبق نہ بھلایا ہوتا تو زمانے میں یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا. بس آخری بات اس بات کے اندر یہ ہے کہ ہماری جو عزت ابھی چلی گئی ہے وہ واپس کیسے آئے گی؟ اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا اور ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا. اب یہ روایت دل کے کانوں سے سنیں. طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں یہ روایت ہے. اور سیرت ابن ہشام میں بھی ہے. ایک شخص مدینے کی سرزمین پر وہاں کے آس پاس کا رہنے والا تھا. ملک شام کی طرف گیا، تجارت لوگ کرتے تھے. وہاں سے جب لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک غلام خرید لیا. غلام جو ہے بڑا سستا مل رہا تھا. اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی جائے گا. خرید لیا، لے کر آیا. جو ہے مدینے میں اس نے اپنا سارا سامان لگا دیا. اس کا سب سامان بک گیا، لیکن جو بھی آتا اس غلام کو دیکھ داکھ کے چلا جاتا. اس غلام کو دیکھ داکھ کر چلا جاتا. کوئی نہیں خرید رہا ہے اسے. وہ بڑا پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ یار بس اس غلام کی وجہ سے ہی رکا ہوا ہوں، ورنہ ابھی تک تو گھر چلا جاتا. جو آتا کوئی اسے لیتا نہیں. نہ اس کی صورت شکل صحیح سے تھی، نہ کچھ پڑھا لکھا تھا، نہ ہاتھ پیر میں کچھ طاقت تھی، دبلا پتلا تھا. جو بھی آتا دیکھ داکھ کے چلا جاتا. دھوپ میں اس نے کھڑا کر دیا. 1 دن 2 دن
3 दिन गुजर गए। अब उसे देखता तो बहुत गुस्सा करता कि तू बड़ा मनहूस है, तेरी वजह से मैं रुका हुआ हूं, वरना घर चला जाता। अब तो वो ये सोचने लगा कि जो भी आएगा, जितनी रेट पर मैंने लिया है उतनी रेट पर दे के मैं यहां से चला जाऊंगा। उस गुलाम को भी अपने आप में लगने लगा कि मैं कैसा हूं। बहरहाल मदीने की एक खातून जिनका नाम सुबैता था, उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है। वो आई, उसे उस गुलाम की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बस उसे उस गुलाम पर तरस आ गया कि इसने धूप में इसको खड़ा किया हुआ है, इंसान है। उसने वो पैसे दिए, कहा कि जितने का खरीदा है उतने का ही दे रहा हूँ। सुबैता ने पैसे दिए और उसके बाद अपने कर लिए। बात मशहूर हो गई कि सुबैता ने ऐसा ऐसा काम किया। मक्के से एक ताजिर जिनका नाम हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी ईमान नहीं लाए थे, वो आए हुए थे। उन्हें भी पता चला, उन्हें अच्छा लगा कि सुबैता ने ऐसा किया। उन्होंने पैगाम निकाह भेज दिया। सुबैता के घर वालों को रिश्ता अच्छा लगा, शादी भी हो गई। और हुज़ैफा जब अपनी दुल्हन सुबैता को लेके मक्का पहुंचे, साथ में जो गुलाम था वो गुलाम भी पहुंच गया। अब ये जो हुज़ैफा थे, ये दोस्त थे हजरत उस्मान गनी के। हजरत उस्मान गनी से जब मिलते हुज़ैफा, तो हजरत उस्मान गनी से कहते कि उस्मान, अब मैं देख रहा हूं कि दोस्ती में वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, बात क्या है? हजरत उस्मान गनी कहते हैं, बात दरअसल ऐसी है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हूं और तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया है, इसलिए ये थोड़ा सा फर्क है। कहा कि यार इतनी सी बात उस्मान, कैसे इस्लाम कबूल करते हैं, मुझे ले चलो, मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा। हजरत उस्मान गनी सरकार के पास ला रहे थे। हो सकता है हजरत हुज़ैफा के दिल में यह ख्याल आ रहा हो कि जब मैं हुजूर के पास पहुंचूंगा तो इस्लाम कबूल करने से पहले मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, उसके बाद इस्लाम कबूल करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जैसे ही हुज़ैफा ने रसूलुल्लाह को देखा, कैफियत क्या थी? रूहे बदरो तुझा देखते रह गए, चेहरे बददुहा देखते रह गए। उसने खैरुल वरा में खुदा की कसम हम जमाले खुदा देखते रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। सुबैता ने भी कलमा पढ़ लिया। अब जब दोनों मुसलमान हो गए, इन्होंने कहा कि जो गुलाम था, उस गुलाम से कहा कि हम मुसलमान हो गए, तुम आजाद हो। तो वो गुलाम भी मुसलमान हो जाता है कलमा पढ़ के। और उसके बाद गुलाम ने कहा कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, मैं कहां जाऊंगा? वो वहीं पर रहा गुलाम। लेकिन गुलाम को मालूम था कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई वकार नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब उस गुलाम ने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता, ये गुलाम उस कुरान को हिफ्ज़ करने लग गया, उस कुरान को याद करने लग गया। इतना याद किया, इतना याद किया, इतना याद किया, इतना याद किया कि सही बुखारी की हदीस, ये जो गुलाम है ना, इस गुलाम का नाम था हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही बुखारी की हदीस, आका फरमाते हैं कि जिसको कुरान सीखना हो वो सालिम से कुरान सीखे, माज़ इब्न जबल से कुरान सीखे, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से कुरान सीखे, उबय इब्न काब से कुरान सीखे। अज़ीज़ान मोहतरम, अब वो जो गुलाम था ना, वो सहाबा का उस्ताद हो गया। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले चंद सहाबा को मदीने के मुआयना करने के लिए मदीना शरीफ भेजा, उस गुलाम को भी भेज दिया। जब फारूक आज़म भी थे उस काफिले में, मदीने जब पहुंच गए तो अब नमाज पढ़ने का जब वक्त आया तो कौन इमाम बने, कौन इमाम बने? सबने कहा कि जो सालिम हैं, यही हम सब में सबसे अच्छा कुरान पढ़ते हैं, इन्हीं को इमाम बनाया जाए। हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इमाम बन जाते हैं। और फारूक आज़म जैसे जलीलुल कद्र सहाबी पीछे खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अब जो मदीने के यहूदी थे वो देखने लगे, यार ये मुसलमानों का इमाम कौन है?
کون نماز پڑھا رہا ہے؟ کون ہے مسلمانوں کا امام؟ عزیزان محترم، نماز کے بعد کیا دیکھا؟ ارے یہ تو وہی غلام ہے جو دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، یہ تو وہی غلام ہے جسے کوئی خرید نہیں رہا تھا، یہ تو وہی غلام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ تو وہی غلام ہے، یہ تو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ اس سے کہا اے غلام، تو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو مسلمانوں کا امام کیسے بن گیا؟ عزیزان محترم، تو اس غلام نے کہا سنو، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکانا تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ جب تک بکانا تھا تب تک غلام تھا، اور جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہوں دوسروں کا امام بن گیا ہوں۔ عزیزان محترم، تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت ملی قرآن کی وجہ سے ملی، قرآن کی وجہ، جن کی کوئی عزت نہیں تھی قرآن کی وجہ سے ان کی عزت ہوئی۔ اس لیے آج ہماری بھی کوئی عزت نہیں، ہماری بھی کوئی ویلو نہیں، ہماری بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اور ویلو بڑھ جائے تو اس کا طریقہ ہے کہ ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ اور سنن ترمذی کی حدیث، آقا کریم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ لیٹ کیوں گئی؟ ایک مرتبہ تاریخ کیوں رو گئی آپ نے میں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ فلاں قرآن پڑھ رہے تھے، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، بس اس کی آواز ایسی تھی کہ میں بس اس کی آواز سنتی رہ گئی، قرآن کی تلاوت کو سنتی رہ گئی۔ سرکار نے فرمایا کون ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ سرکار آئے اور حضرت سالم کی جب تلاوت سنی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے امتی مجھے عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تو یہ عزت ان کو کیسے ملی؟ قرآن کی وجہ سے ملی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن پر عمل کریں، اور فجر کی نماز بھی ادا کریں۔ ابھی ہم سے کہہ رہے تھے کہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب فجر میں غائب ہو جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا فجر میں۔ عزیزان محترم، جلسہ آپ کرا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز کی بھی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ بہرحال پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، قرآن پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ اب قرآن پر جب عمل کریں گے تو کیا ہوگا وہ بھی جواب دے دیا قرآن نے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو، اگر تم سچے مومن ہو گئے تو پھر دیکھنا زمین بھی تمہاری ہوگی اور آسمان بھی تمہارا ہوگا، زمین پر بھی تمہاری عظمتوں کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور آسمانوں پر بھی تمہاری عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ تم سچے مومن بن جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اگر قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں۔ عزیزان محترم، مجھے ایک کاغذ بھی دیا گیا ہے، اس کاغذ میں ایسا لکھا ہوا ہے اگر اس کو بیان کروں گا تو پھر 2 گھنٹے تقریر کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کو ہم پھر بعد میں کسی وقت کے لیے رکھتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے کے آس پاس ہونے والا ہے۔ کافی دیر آپ نے سن لیا، اتنی دیر بیٹھ کر، یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ بیٹھ کر اتنی دیر سن لیے، ورنہ کوئی اتنی دیر بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ مولا تعالیٰ اس بیٹھنے کا اجر آپ کو خوب عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں اہل عاشقان اہل بیت کمیٹی نے جو اس پروگرام کو سجایا، جو کہ سالانہ عید پر، ہر عید پر جو یہ پروگرام کرتے